بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نوحہ گری کرنا، ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا۔ ہم جانیں گے کہ بین کرنا اور نوحہ کرنا، اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور کیا تعلیمات ہیں، کیا ہدایت ہیں ہم سب کے لیے۔ تو ہم یہی بات جانیں گے آج۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں ایک وقت مقررہ تک رکھنا ہے، اور اس کے بعد موت کا وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، اور وہ لوٹ کر اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہر انسان جو اس دنیا میں آیا وہ لوٹ کر واپس اپنے رب کے پاس جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر واضح احکامات فرما دیے ہیں، احادیث کے ذریعے بھی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں کہ انسان کو اس وقت کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جب اس کا کوئی عزیز ترین، کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے تو وہ کیا کرے۔ دیکھیے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، سورہ بقرہ میں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں جو مصیبت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت و عنایت ہے، اور یہی آخرت میں کامیابی پانے والے ہیں۔ یعنی جب کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے مصیبت کا، جب ان کا عزیز ان سے جدا ہو جائے، تو اس وقت وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور صبر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ جو اتنے شدید غم اور اتنی شدید مصیبت کے وقت صبر کر لیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ انہی پر اللہ کی رحمت اور عنایت ہوگی اور وہ آخرت میں کامیابی پائیں گے۔ تو یہ بات تو یہاں واضح ہو گئی۔ اتنی بات جو میں نے کی، اس میں یہ بات اچھی طرح آپ لوگوں کی وضاحت یعنی آپ لوگوں کو ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ صبر کیا جائے، لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی چیز جو اس نے واپس لے لی اس پر کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے اور صبر کرتے ہیں، دل غم سے بھرا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ شکوہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صبر اپنی جگہ ہے اور غم اپنی جگہ ہے۔ غم سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ دکھ سے بھر جائے، اور اس کا دل جب بھر جائے اور پھر اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہانا بالکل جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے، اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آنسو بہائے تھے، اور یہ صحیح بخاری مسلم میں یہ ثابت ہے ان احادیث کے ذریعے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے اپنے بیٹے کی وفات پر۔ لیکن یہ بات کہی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آنسو بہانے کے ساتھ زبان نہ چلائی جائے، مرنے والے کی صفات اور اس کی موت کی وجہ سے پیش آنے والے مصائب کا ذکر نہ چھیڑا جائے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں حدیث، آپ حدیث سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہانے اور دل کے حزن و غم پر عذاب نہیں کرے گا، البتہ اس کے عذاب دینے یا رحم فرمانے کا تعلق اس بات سے ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو اس پر کوئی عذاب نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ غم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت پکڑے گا جب وہ اپنی زبان سے شکوہ کرے گا، جب وہ بین کرے گا، نوحہ کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے شکوے میں یہ کہے گا کہ کیا یہ سب کچھ ہمارے ہی لیے تھا؟ کیا اللہ کو یہی ملا تھا کہ وہ ہمارے ہی ساتھ یہ ایسا کچھ کرے؟ یا اسی قسم کی دیگر باتیں جو اکثر سننے میں آتی ہیں
اور یہ زمانہ جاہلیت کی یادگار ہیں یہ ساری چیزیں، جس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا اور مرنے والے کی صفات کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرنا اور حد سے زیادہ مبالغہ آرائی کرنا، یہ ساری چیزیں، پھر ساتھ ساتھ شکوہ کرتے کرتے، نوحہ خوانی کرتے کرتے اپنے آپ کو پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے منع فرمایا ہے۔ اور اس چیز کے لیے خاص طور سے بتایا گیا ہے کہ کوئی جو بین کرتا ہے اور نوحہ خوانی کرتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی یعنی کہ اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا گیا ہے، اور صرف جو ہے نوحہ خوانی کرنا یا بین کرنا چونکہ منع ہے، صرف آپ آنکھوں سے آنسو بہا سکتے ہیں، دل غم سے بھر جاتا ہے، کیونکہ یہ فطری عمل ہے، اور فطری عمل جو ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ خواتین چونکہ غم برداشت کرنے میں یا صبر کرنے میں تھوڑی ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، تو وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر ایسے موقع کے اوپر وہ ایک طرح سے بین کرنا شروع کرتی ہیں، نوحہ خوانی شروع کر دیتی ہیں، جو کہ منع ہے۔ اور بالوں کو نوچنا، رخساروں کو پیٹنا، سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، کپڑے پھاڑنا اور اسی طرح کے افعال، دیگر تمام افعال جو کہ جاہلیت کی یادگار ہیں، اسلام سے پہلے کی یادگار ہیں، ان سب کو منع فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنانے جا رہی ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنے رخساروں کو پیٹے، کپڑے پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح نوحہ خوانی کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تمام قرآنی آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں یہ بات وضاحت سے ہمیں معلوم ہو گئی کہ سینہ کو بھی کرنا اور کسی بھی طرح کا واویلا کرنا، نوحہ کرنا، یہ سب اسلام میں منع ہے، ناجائز ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔